کیا دل یہ کہتا اللہ اللہ یہ تاریخ ہے میاں ہے طائف میں جا کر میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں مگر کیا کروں میں ری بے چین آنکھیں مگر کیا کروں میں ری بے چین آنکھیں تصور سے ہی عشق برسا ارے بابا بابا زندہ باد جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ قاری صہیب صاحب تشریف فرما ہے، اس سے پہلے کئی پروگرام میں موقع ملا لیکن بالمشافہ غالباً پہلی مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے اور کم و بیش ان کی آپ کی شاعری کے لیے وہ رک گئے ہیں جی ان کی سیاست کی لگ بھگ جتنی عمر ہوگی لگ بھگ میرے قلم کی بھی اتنی عمر ہے، میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ اچھا میں صرف علاقائی شاعر ہونے کی حیثیت سے 3 شعر پڑھوں گا۔ میں نے نعت کے اشعار بہت کم کہے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کا بڑا شاعر جب یہ کہتا ہے کہ میں اگر 7 سمندر کی نچوڑوں راحت میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، تو میں کہاں جرأت کر سکتا ہوں۔ 3 شعر پڑھتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، 2-3 منٹ میں میرا کام تمام ہو جائے گا۔ سبھی لوگوں کی خصوصی توجہ ملاحظہ فرمائیے۔ عطا کریں بڑا مشہور لہجہ ہے، مشہور زمین ہے، شاعری میری ہے، ملاحظہ جی عطا کریں۔ جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہے جلوے، جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہے جلوے، جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہیں جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہیں۔ جی جیسا کہ باد صبا تو کدھر جا رہی ہے، میرے تعارف میں حبیبی صاحب نے کہا کہ مجھ سے 25 کلو گوشت نکلے گا، حالانکہ یہ غلط روایت ہے۔ نہیں اس میں نے ہڈی کو چھانٹ دیا، پھر آپ مستند سمجھ لیں گے اس کو۔ پھر ملا جلا کر کے وہ 40 کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو میں کہنا دوسری بات چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑا میک والے سے گزارش ہے کہ میری صحت پہ رحم کھائیے، تھوڑا بڑھا دیجیے۔ بڑھا دیجئے بھائی مائک والے۔ جدھر دیکھتا ہوں انہیں کے ہیں جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہے، سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، عطا کریں۔ اور یہ میں نے آنسوؤں سے یہ شعر لکھا ہے، اور اگر آپ دل سے سن لیں گے تو بڑی نوازش، اس شرط کے ساتھ کہ ادھر سے جو غیر متوقع آپاتکالین استھتی میں جو حملہ ہوتا ہے اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا رحم کھا لیجیے گا میرے اوپر، کمزور آدمی، لہذا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اسی جذبے سے سن لیجیے تو بڑی مہربانی آپ کی۔ آپاتکالین جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہیں جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہیں، کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر، جمشید جوہر عقیدت سے پل کے کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر میں محسوس
وہ پتھر کی چوٹیں کبھی دل یہ کہتا اللہ اللہ، یہ تاریخ ہے میاں، ہے طائف میں جا کر میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں، مگر کیا کروں میں اللہ اکبر، بے چین آنکھیں، مگر کیا کروں میں بے چین آنکھیں، تصور سے ہی عاشق برسا رہی ہے۔ ارے بابا بابا زندہ باد بھائی جمیل صاحب، زندہ باد۔ یہ شعر سن لیا تو سمجھئے کہ میرے رات اللہ اللہ اللہ، کیفیت ہے میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی جی یہ کہتا، کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، تصور سے ہی عاشق برسا رہی ہیں۔ بہت اچھے بھائی، جدھر دیکھتا اور آخری شعر، اور یہ شعر میں قاری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عنایت۔ جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہیں جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہیں، ہو سر پہ حاجی محمد ظفر صاحب کلکتہ۔ حاجی محمد ظفر صاحب کا بہت شکریہ، بلائے ظفر بھائی۔ جدھر دیکھتا ہوں، کیا بات، ہو سر پہ کھڑی لاکھ ظالم حکومت، مٹانے کی کوشش کرے لاکھ کوئی، ہو سر پہ کھڑی لاکھ ظالم حکومت، مٹانے کی کوشش کرے لاکھ کوئی، مگر پھر بھی ثابت، مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا، مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا، نبی کی حدیثیں یہ بتلا رہی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا مفہوم میں وسعت ہے، کیا قوت پرواز ہے، کیا کیفیت، مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا، نبی کی حدیثیں یہ بتلا رہی ہے، جدھر دیکھتا ہوں انہی کے ہیں جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ، السلام۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان جناب جمیل اختر شفیق صاحب آپ سے رخصت ہوئے، ایک شعر سنا دوں، تیار ہے؟ داغ دوں؟ ایک ماحول بنائیے، یہاں سے ہم سفر کرنا چاہتے ہیں مدھیہ پردیش، بھوپال۔